اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کہ کل سے قرآن کریم یہاں پر موجود ہوں تاکہ آنے والے احباب بھی میرے ساتھ ساتھ جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے میرے ساتھ ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس عشرہ اولی ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ یوسف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ کل سے اس اعتبار سے آمادگی کے ساتھ تشریف لائیں کہ انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ ساتھ آیتوں کی تلاوت کر سکیں، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماہ مبارک رمضان کی نظیم ساعتوں سے مجھے اور آپ کو بہرمند فرمایا۔ دعا گو جب یہاں پر داخل ہوا تو بہرحال میری اطلاعات بڑھ گئیں اور بہرحال بہت زیادہ افسردگی میں اضافہ ہو گیا۔ آج کے دن میں سولجر بازار ہی کے علاقے میں اس دنیا سے جانے والی پاک و پاکیزہ ارواح خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللهم صل علی
وآل محمد وعجل فرجهم. بہرحال یہ بات درمیان میں آنا چاہیے تھی یا آخر کلام میں، لیکن ابتدائی کلام میں آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان مجھے اور آپ کو مغفرت کا تحفہ دینا چاہتا ہے. مغفرت کا تحفہ ان لوگوں کے شامل حال ہے کہ دعائے مبارکہ افتتاح کی روشنی میں جو دو خصوصیات اپنے وجود میں پیدا کر لیں. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. یاد ہے میرے بھائی، ہر شب میں مستحب ہے دعا افتتاح کی تلاوت ماہ مبارک رمضان کی. ہر شب میں فرمایا ادھر ایک دعا یہ ہے اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا. پروردگار حق میں سے جو کچھ میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن عمل میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، رب جلیل فحملنا، مجھے اس حق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، اس حق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور اے میرے پروردگار جو کچھ میں حق میں سے جانتا ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، فبلغنا، تو اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے، اس زمانے کے امام کے وسیلے سے. عزیزوں، دوسری شب ہی شب جمعہ ہے. پروردگار اس پاک و پاکیزہ شب کے وسیلے سے مجھے وہ چیزیں جو حق کا حصہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہی نہیں ہوں، میری توجہ ہی نہیں ہے، میرے پروردگار مجھے اس جانب توجہ دلا دے، اس حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے سجانے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال پہلے آ کر میں مثالیں دیا کرتا تھا، روشنیوں کا شہر اس وقت کھڈوں کا شہر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہر دوسری جو ہے وہ کیا ہے، سڑک، نہیں معلوم کتنے مسائل ہو، پریشانیوں میں لوگ یہاں پر مبتلا ہیں. آج صبح کا واقعہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے، جبکہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھا کہ ہمارے برادر مومن نے بیان کیا کہ ان سے ارتباط رکھتی تھیں وہ خواتین، وہ فیملی کہ جو شہید ہوئی، جو بہرحال اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور نہیں معلوم عزیزوں، بہرحال مجھے اور آپ کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ صبح و شام کی خبریں مجھے اور آپ کو اتنا بے حس نہ کر دیں. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزوں، جس طرح سے اپنی فردی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی فیملی کے لیے قدم اٹھائیں، اسی طرح سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے سوچے. وہ دعائیں میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کم پڑھتے ہیں، وہ دعا کہ جو ماہ مبارک رمضان کی ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں عزیزوں، خدا را اسے اپنے پاس لکھ لیجئے اور اس بارے میں تھوڑا سا غور کیجئے عزیزوں. جہاں یا علی و یا عظیم کی دعا پڑھی جاتی ہے، وہاں دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع. اتنی عربی تو جانتے ہیں عزیزوں میں اور آپ. ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بھوکے کو غذا دے دے، ہر بے لباس کو لباس دے دے، ہر تنگ دست کو غنی کر دے، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے. اور ادھر یہ جملہ بھی انسان کہہ رہا ہوتا ہے اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. روزے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے یہ مومنین اور مسلمان. اور سلسلہ کچھ میرے ساتھ بھی عزیزوں، میں اسی شہر کراچی کی جس بلڈنگ میں رہتا ہوں الحمدللہ گیس نہیں ہے. آج صبح کے وقت میں پریشان ہو گیا کہ آج گیس آ رہی تھی. میں نے کہا شاید روزے کی خاطر، روزے کے احترام میں گیس آ گئی ہے. وہاں پر پہلے سے جو ہے وہ سلسلہ ایسے تھا کہ شاید صحیح طرح سے پائپ لائنز جو ہے وہ گیس کی مناسب طریقے سے بچھی ہوئی نہیں ہوں گی، اور پریشر کے ساتھ گیس کا آنا، آگ کا جلنا اور زمین کا جو ہے وہ کیا ہے، بلڈنگ کا زمیں بوس ہو جانا. ڈان اخبار کے مطابق 15 افراد تو عزیزوں اسی طرح سے حتیٰ چیخنے چلانے کی آواز آتی گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے لیے کتنا نارمل ہے شہر کراچی میں. بہت ساری خبریں تو میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ ان کھڈوں کی وجہ سے ان نہیں معلوم کتنے اسکوٹر والے، گاڑیوں والوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے عزیزوں. بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین پیغام ہے. اگر انسان چاہتا ہے قرآن سے قربت، اگر انسان چاہتا ہے اہل بیت سے قربت عزیزوں، تو اس سے بہتر انسان کو کوئی اور موقع نہیں ملے گا. روزہ بہت انسان کو پیوریفیکیشن عطا کرتا ہے، بہت انسان کو طاقت عطا کرتا ہے. وگرنہ یاد رکھیے گا بھاگ رہے ہیں صبح و شام لیکن ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے پاس. یا تو پریشان ہے فائنینشلی تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے. اگر اللہ نے صاحب ثروت قرار دیا، اسے معلوم نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. یہاں تک ایک نہ ایک دن دائی اجل کو میں نے اور آپ نے لبیک کہنا ہے.
جو یہ آگ آج میرے اور آپ کے اطراف میں جل رہی ہے، بہت میں اور آپ پرسکون ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں نہیں آنے والی، آنے والی عزیزوں، خدا را قبل اس کے کہ یہ آگ مجھے اور آپ کو جلا دے، میں اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ واقعا انسان کے لیے رونے کا مقام ہے۔ خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ، جب مولا کو خبر ملی کہ ایک علاقے میں ظالموں نے حملہ کیا اور حتیٰ مسلمان اور مومن تو چھوڑے، کافر ذمی خاتون کی بے حرمتی کی گئی، امام فرماتے ہیں اور وہ آئے بے حرمتی کر کے چلے گئے، امام فرماتے ہیں کوئی اس خبر کو سنے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اتنا غم لگے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے بلکہ حق رکھتا ہے۔ ایک جیتا جاگتا انسان، ایک زندہ دل رکھنے والا انسان کہ ایسی خبر اسے پلازا کے واقعے کے بعد اگر میرا اور آپ کا کوئی جاننے والا نہیں تھا تو بتائیے میں نے اور آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ دعا کی، دوسرے مرحلے میں کچھ فائنینشلی کچھ مورلی ہم نے سپورٹ کیا عزیزوں لوگوں کو۔ شاید ایک فرد کہاں سے کہاں آ کر گر گیا، اس کے گھر کی کیا صورتحال، نہ ہم اپنی زندگیوں میں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں، اللہم اغن کل فقیر، ہر فقیر کو اے پروردگار بے نیاز کر دے۔ پروردگار کہے گا میرے بندے فقط دعا، دوا نہیں کرنی ہے، تو نے دوا نہیں کرنا چاہتا ہے تو عزیزوں۔ بہرحال چونکہ داخل ہوتے ہوئے میں اس خبر کو بعد میں ذکر کرنا چاہتا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اہل بیت کے چاہنے والے عزیزوں اس طرح سے بے دردی سے مارے گئے، حد اقل ان کا یہ حق بنتا تھا کہ آج کی اس پہلی شب جمعہ میں ہم انہیں یاد رکھیں اور انشاءاللہ قرآن سے قربت کا اور اہل بیت سے قربت کا تقاضا کرتے ہوئے سچے دل سے پروردگار متعال سے مانگیں، پروردگار جتنا حق تو نے سکھائی دے دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور جو حق ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے توسط سے اس حق کو دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد عزیزوں۔ بہرحال یہ جو وقت ہوتا ہے بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کے لیے آپ لوگ آمادہ بھی نہیں ہوتے، اور گزارش اتنی کروں گا کہ افطار کے بعد تھوڑا سا غذا کے تناول میں تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں تعادل اگر آپ برقرار رکھیں اور ایک بیلنس غذا کے ساتھ آپ تشریف لائیں تو اتنا فاصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے آیتوں کو سماعت فرما لیں گے، وگرنہ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر روح جو ہے وہ بیچاری پریشانی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر مجھ جیسا روکھا سوکھا خطیب ہو تو پھر نور و نلا نور اور زیادہ جو ہے وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ہے، بہت سارے چہرے میرے آشنا ہے عزیزوں، تھے آپ لوگ میرے ساتھ، سورہ مبارکہ ہے قصص کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور اس کی پہلی 42 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، تقریباً آدھا سورہ ہم پڑھ پائے تھے۔ بعد میں آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہے تقاضا نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ بعد میں جیسے کہ میں نے ادھر بھی تقاضا پیش کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ہفتہ وار بنیاد پر قرآن فہمی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے۔ اللہ نے توفیق عطا کی کہ میں نے آن لائن اس سلسلے کو جاری رکھا، شوال سے لے کر ذی الحجہ تک، اور سورہ قصص مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیں تو آن لائن جو ہے وہ کیا ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ خوب اس سال جب میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ دوبارہ سے ایک اور قصے ہی کا جو ہے وہ سہارا لیا جائے۔ بہرحال قصہ بہت اٹریکشن رکھتا ہے، اور ایسا قصہ کہ جس کے بارے میں پہلے سے لوگ واقف بھی ہیں، نسبتاً اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، تو قرآن کی جو ہے وہ کیا ہے خوبصورتیوں سے ان کو جو ہے وہ کیا ہے ٹچ کرنا، ان کو متصل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سورہ مبارکہ یوسف کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ 111 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال موقع عطا کیا تو آئندہ آنے والی 9 جو گفتگو ہیں اس میں 57 آیات تک تقریباً پر ڈے 6 to 7 آیات کو ہم لوگ جو ہے وہ کیا ہے کمپلیٹ کر پائیں گے۔ آج کی حد تک جو ہے وہ میں ایک تعارفی حد تک جو ہے وہ سورہ مبارکہ یوسف کا ایک اوور ویو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے چلا ہوں، انشاءاللہ العزیز توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اور اس سے پہلے ماہ مبارکہ رمضان کی اہمیت اور اسی طرح سے قرآن کریم اور تلاوت قرآن کریم کی اہمیت سے متعلق ایک دو نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں جو ہے وہ کیا ہے بہرحال بچپنے سے میں نے ایسے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ماہ مبارکہ رمضان میں بہرحال دلوں میں ایک نسبتاً جو ہے وہ کیا ہے نرم ہوتے ہیں دل روزے کے سبب سے، اللہ کی عطا ہے عزیزوں۔ بہرحال اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین کو غل و زنجیر میں جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، بہرحال انسان کے وجود میں ایک نرمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کہاں تھی بات میرے بھائی؟ ہاں
جی سورہ یوسف کے بارے میں تو تھی ہاں. بہرحال انشاءاللہ العزیز 111 آیتوں پر یہ مشتمل سورہ ہے کہ 57 آیتیں انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی کل سے. خوب یعنی ہر روز تقریباً 6 سے 7 آیتیں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تو ہم 57 تک آدھا سورہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ جو بقیہ آدھا سورہ ہے وہ اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. بہرحال اس آج کی مقدماتی تقریر میں میں آپ کی خدمت میں 3 باتوں کو لے کر آیا ہوں. ایک ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، 2 قرآن کریم کی اہمیت اور تلاوت کتاب خدا کی اہمیت، اور تیسرے مرحلے میں سورہ مبارک یوسف کا ایک اوورویو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل. اللہم صلی علی. بہرحال اس روایت کو آپ نے بارہا سنا ہے، آج اس انداز سے سن لیں کہ آن حضرت جو ہے وہ ممبر کی جانب قدم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، زبان پر جملے آئے آمین. دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا بولیے آمین. تیسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. اسی روایت کو ایک دوسری جگہ پر ایسے پیش کیا گیا ہے، آن حضرت خطبہ دے رہے تھے، لوگ سماعت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ خطبہ دیتے دیتے آن حضرت رک گئے اور رکنے کے بعد فرمایا آمین. پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور فرمایا آمین. پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور فرمایا آمین. بس 2 طریقے سے یہ روایت موجود ہے. میں چلا ہوں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو بیان کرنے. یہ دلوں کو نرم کرتا ہے عزیزوں، انسان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. خوب لوگوں کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی 2 طریقوں سے نظر آتا ہے. ایک یہ کہ آن حضرت ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ کسی نے آگے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا اس کی وجہ کیا تھی. اور دوسری جگہ پہ ریئیکشن فرق کرتا ہے. آپ کا خطبہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ درمیان میں آپ نے رک کے فرمایا آمین آمین آمین، اور وہاں پر ریئیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ درمیان خطبے میں آن حضرت کو سوال نہیں کیا گیا، بلکہ جب خطبہ مکمل ہو گیا آن حضرت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں آئے تو اس وقت جو ہے وہ کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا اس کی وجوہات کیا ہیں. در واقع ان دونوں روایتوں سے میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. اگر معاشرے میں بسا اوقات جسے کہہ سکتے ہیں ممکن ہو تو خطیب تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، آپ درمیان میں ادب اور احترام سے سوال کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں یا معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب تقریر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ضرور بضرور تقریر سے متعلقہ سوالات کو پیش کیا جائے. دیکھیں وہ بات اب مجھے یاد آ گئی کہ میں کس لیے میں نے وہ نقطہ کہا تھا، کیا کہتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتے ہیں. میں نے جب سے بچپنے سے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے پروگرام میں شرکت کی، آخر میں 1-2 جملے مصائب کے جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے اور مجھے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بہرحال میں آپ کے لیے شروع میں لے کر آیا تھا کہ ایک کوئی فقہی مسئلہ بیان کر دوں گا. آج وقت جو ہے وہ بہت گزر گیا ہے، لہذا کل سے انشاءاللہ درمیان میں قرآن فہمی کے سلسلے میں اور آپ قدم آگے بڑھائیں گے. آخر میں 1 یا 2 جملے مصیبت کے تاکہ انسان سید الشہداء سے اپنے رابطے کو مستحکم کر سکے اور پختہ ارادے کے ساتھ میں اور آپ یہاں سے کھڑے ہوں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں میں اور آپ کوشاں رہیں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال یا درمیان میں اگر درمیان میں ممکن نہیں ہے تو تقریر کے بعد ضرور بضرور سوال کریں. اور چونکہ میں مصائب پڑھنے والا ہوں لہذا پچھلے سال کی طرح نہیں ہو پائے گا. بہتر یہی رہے گا کہ ہم سلام پڑھ دیں اور اس کے بعد 15 یا 20 منٹ میں آپ کی خدمت میں ہوں. اگر آپ مجھ حقیر سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو بہرحال ہم سوال جواب کے سیشن کو جو ہے وہ اس موقع کے لیے جو ہے وہ کیا ہے اختصاص دے دیتے ہیں. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت نے جواب میں فرمایا، یاد ہے آپ کو یہ روایت؟ تو آپ بیان کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی. ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، کتنا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. اس روایت کو اگر اپنی نگاہوں میں سجا سکیں تو واقعاً انسان سوچ نہیں سکتا کہ دیکھا ہوگا آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا لیا، بعد میں جو ہے وہ کیا ہے شہر کی آبادی اس جانب بڑھ گئی. آپ نے بہت سستا اٹھایا تھا اور جب شہر کی آبادی اس جانب آئی تو بہت مہنگے ہو گئے اس زمین کے دام. آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ ہاں کتنا خوش ہوتا، کتنا کامیاب ہو گیا میں. واقعاً ماہ مبارک رمضان میں ہماری یہ کیفیت ہے.
معصوم فرماتے ہیں دیگر تمام مہینوں پر ماہ مبارک رمضان اسی طرح سے فضیلت رکھتا ہے جس طرح سے ہم اہل بیت دیگر تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں. کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے عزیزو جس سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو بہرہ مند فرما رہا ہے. بہرحال القصہ مختصر، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل دعا طلب کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جس کے کانوں تک آپ کے نام کی آواز ٹکرائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے دور. میں نے کہا آمین. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جسے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک نصیب ہو جائیں، اور محسوس ہوتا ہے بڑھاپے کے عالم میں، چونکہ جوانی میں تو عزیزوں ان کا اقتدار ہے، ہم تو ان کے جو ہے وہ کیا ہے پہلو جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے تھے. بڑھاپے میں جب اب وہ محتاج ہو چکے ہیں ظاہری اعتبار سے، اگر صحیح معنی میں بیٹا جانتا ہو تو وہ محتاج ہے ان کا. واقعاً اولاد میں لڑائی ہونی چاہیے کہ باپ میرے پاس ہی رہے گا، ماں میرے پاس ہی رہے گی. حضرت فرماتے اگر کسی دونوں نصیب ہو جائے یا کوئی ایک نصیب ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو بہشتی نہ بنا سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور. یہ جبرائیل نے کہا، میں نے کہا آمین. اور آخر میں حضرت فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کچھ ایسے دعا کی کہ جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو جائے اور اسے مغفرت کا تحفہ نصیب نہ ہو سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور. میں نے کہا آمین. مغفرت کیا ہے؟ جتنا حق جانتے ہیں وہ میرے اور آپ کی زندگی کا بولیے حصہ بن جائے، جو حق نہیں جانتے ہیں اسے اپنا لیں. بہترین راستہ عزیزوں مغفرت تک پہنچنے کا قرآن کریم ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علیہ وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا گیا وہ پورا سال اب بخشے جانے کی امید نہ رکھے عزیزوں، مگر یہ کہ 9 ذی الحجہ سرزمین عرفات اپنے آپ کو جا پہنچائے یا سرزمین کربلا دیگر روایتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو پہنچا دے. توجہ کیجیے عزیزوں، بہت سارے امور ذکر کیے گئے ہیں مغفرت تک پہنچنے کے لیے. مغفرت کیا ہے؟ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو یاد رہے. دیکھیں چونکہ ہم لوگ فقط سنتے ہیں لکھتے نہیں ہیں، بہت جلدی فراموش کر جاتے ہیں. مغفرت یعنی 2 چیزیں، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. جو حق جانتا ہوں وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے، جو نہیں جانتا ہوں اسے دیکھنے لگوں. یہ ہے مغفرت. گناہ میری زندگی سے نکل جائے. بہترین راستہ عزیزوں قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے. بہت ساری روایتیں میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا، ایک روایت کا فقط سہارا لینا چاہوں گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر اللہم صلی علی. فرمایا آقا سے بھی روایت ہے، مولا سے بھی روایت ہے، فرمایا یہ قرآن مأدبۃ اللہ، اللہ کا بچھایا ہوا سفرہ ہے. کیسے آپ مہمان کے لیے سفرہ بچھاتے ہیں؟ اللہ کا بچھائے ہوئے سفرے کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. فرمایا یہ قرآن مأدبۃ اللہ، اللہ کا بچھایا ہوا سفرہ ہے، جتنا ہو سکے تم سے اس سفرے سے بہرہ مند ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آشکار نور ہے، واضح اور کھلی روشنی ہے، والشفاء النافع، اور نفع بخش، شفا دہندہ ہے، تمہارے جسموں کو بھی شفا عطا کرے گا، تمہاری روحوں کو بھی شفا عطا کرے گا. اور مولا فرماتے ہیں عزیزو دیکھیں ہم چاہتے ہیں دلوں کو قرار آ جائے. مولا فرماتے ہیں تفقہوا فیہ، قرآن میں غور و فکر کرو، فإنہ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے. قرآن کی آیتیں انسان کے دل کو بہار میں لے جاتی ہیں. جیسے بہار کے میں کیسے درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی آیتوں میں غور و فکر انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اور پھر فرمایا واستشفوا بنورہ، اس کے نور سے اپنے لیے شفا کو چاہو، فإنہ شفاء الصدور، یہ دلوں کو شفا عطا کرتا ہے. کیا سبب ہے عزیزوں؟ قرآن کریم ہمارے درمیان میں ہے لیکن دل شفا نہیں پاتے ہیں. بد اخلاقی انسان سے نہیں چھوٹتی ہے، غیبت سے انسان نہیں رک پاتا ہے، آنکھوں کا گناہ انسان سے ترک نہیں ہو پا رہا ہے، اپنی اجتماعی ذمہ داری کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں. جبکہ شاید مومن ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کر رہا ہے، قبرستان جاتا ہے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے.
ایران میں ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مومن سے میری ملاقات ہوئی. کہا آپ ریگولر دعائے ندبہ کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں؟ کہا ہاں میں شریک ہوتا ہوں. میں نے ان سے سوال کیا مجھے بتائیے آیا دعائے ندبہ کے پروگرام، یعنی میں آپ سے اس معاشرے سے اور اپنے آپ سے اور درواقع ہم سب اپنے آپ سے اس سوال کو پیش کریں کیوں ہم نے کوالٹی کے سلسلے میں کوتاہی کی ہوئی ہے؟ کب تک ہم کمپرومائز کریں گے کوالٹی کے سلسلے میں؟ پچھلے سال یہ حدیث میں نے خود آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہارا ہم و غم یہ نہ ہو کہ سورہ ختم ہو جائے، لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، کہ سورہ مکمل ہو جائے. خوب آپ کسی طرح سے بھی کوانٹٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے. علماء اخلاق فرماتے ہیں روزانہ ایک سپارہ قرآن پڑھے. آج کل تحدیر کی صورت میں یعنی سورت کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے 33 منٹ 35 منٹ میں جو ہے وہ ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں آپ پڑھ لیجیے، لیکن خدا را ایک 5 منٹ نکال کر ایک آیت کو سمجھنے کی تو کوشش کیجیے. جب انسان آداب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا یہ قرآن انسان کے لیے نورانیت کا سبب بنے گا، یہ حق کے سمجھنے میں بھی مددگار ہوگا، حق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں بھی مددگار ہوگا. ماہ مبارک رمضان کی اہمیت یہ انسان کو مغفرت تک پہنچاتا ہے، پیوریفیکیشن دلاتا ہے. اور پیوریفیکیشن کا بہترین راستہ بولیے قرآن کریم ہے. اور یہ پیوریفیکیشن اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی جب ہم قرآن کو آداب کے ساتھ تلاوت کریں گے. پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس سلسلے میں کچھ اور معروضات بھی ہیں، انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ تقاریر کے درمیان میں پیش کروں گا. پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یہ بھی یاد نہیں آیا میرے بھائی؟ ہاں، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے ماشاء اللہ. لیکن میں نے ایک اور ورڈ استعمال کیا تھا، دونوں سمجھ کر پڑھیے. اور بس سبحان اللہ میرے بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، بار بار پڑھیے. دیکھیے پھر ایک آیت کیا کرتی ہے، کیا انقلاب برپا کرتی ہے میرے اور آپ کی زندگی. آج میں انہی آداب کو ایک دوسرے طریقے سے پیش کرنے چلا ہوں. میں نے ابھی تک سورہ یوسف شروع نہیں کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا. آپ سے گزارش کرتا ہوں جا کر خود پڑھیے، ایک مرتبہ ٹھہر کر آیتوں کو پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کو پڑھیے. ہو سکے تو یہ امر میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا، ترجمے کو لکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. دیکھیے ذرا سا ابھی تک آپ کیا کرتے ہیں، فقط سنتے ہیں. سننے کی وجہ سے انسان کا کنسنٹریشن لیول، ہمارا معاشرہ دیندار ہے عزیزوں لیکن کنسنٹریشن لیول بہت لو ہے اس وقت، بہت زیادہ لو ہے. اگر چاہتے ہیں کنسنٹریشن کو بڑھانا تو تھوڑا سا اپنی آنکھوں کا استعمال، تھوڑا سا اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال. خود وہ جو ورڈ لکھا ہے اسے پڑھیے. ممکن ہے آپ اردو نہیں پڑھ پائیں، رومن اردو انگلش پڑھیے، اور پھر ہاتھوں کا استعمال اسے اپنے ہاتھ سے لکھیے. یہ کیا کرتا ہے، بار بار پڑھنے کا سبب بنتا ہے. آنکھوں نے دیکھا، کان نے سنا پہلے مرحلے میں، آنکھوں نے پھر دیکھا دوسرے مرحلے میں، زبان نے پڑھا تیسرے مرحلے میں، ہاتھوں نے لکھا چوتھے مرحلے میں. بار بار پڑھنا لکھنا، عزیزوں سننا اور بولنا انسان کے لیے قرآن کی آیتیں آہستہ آہستہ اس سے انس انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سورہ مبارک یوسف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد محمد. نہ گھڑی کی سوئی اور نہ آپ کے چہرے اس سے زیادہ مجھے اجازت دے رہے ہیں. بہت ہی مختصر 4 یا 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے، چونکہ آج پہلی گفتگو ہے لہٰذا ہم نے لیٹ شروع کیا. کل جو ہے وہ دوسرا دن ہوگا تو تھوڑا اور لیٹ شروع کریں گے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہے ہمیں عادت ہو جائے گی، اور آخر میں آخری دن ہوگا تو آخری دن تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے. تو یہ نہ کرے عزیزوں، انشاءاللہ العزیز ٹائم پر ہم جو ہے وہ پروگرام کو شروع کر دیں تاکہ ٹائم پر ختم کیا جا سکے. بارے دیگر صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ یوسف کا نام سنتے ہی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ سوال کوشچن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہ سوال، آپ تو خبر دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ سورہ یوسف ہے تو حضرت یوسف کا قصہ ہوگا. نہ کوشچن، سوال. نام ایسا کیوں رکھا گیا؟ نہ یہ وہ سوال نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے سننا. بس یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، چونکہ نہیں ہے تو لہذا میں بھی اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش اس موقع پر نہیں کرتا، انشاءاللہ کل کی تقریر میں پیش کر دوں گا. توجہ کیجئے گا عزیزوں، ایک چھوٹا سا خاکہ اس سورہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. 111 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ، مکی سورہ ہے. اس حالیہ اور فعلی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کا یہ 12واں سورہ ہے.
نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کا 53 نمبر کا سورہ ہے. اس سورے کا جو وقت ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے مکے میں کون سے زمانے میں واقع ہوا؟ مکے میں حضرت کتنے سال رہے ہیں؟ بعثت کے بعد، رسالت کا پیغام جب آپ نے آفیشلی پہنچایا اس کے بعد مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال. 11 ہجری کے آغاز میں آپ کی شہادت رونما ہوئی. ٹوٹل آپ کا رسالت کا جو زمانہ ہے وہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 23 ایئرس. یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. ظاہر میں حضرت یوسف کا قصہ ہے. اس وقت چونکہ اس کا سیریل اور ڈرامہ اور جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، اکثر آپ کی نگاہوں کے سامنے جو فلم ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے سورہ کے مطالب کو لوگوں تک پہنچا دیا. بہرحال پلس مائنس اپنی جگہ پر، لیکن مطالب آپ تک پہنچ چکے. خوب یہ سورہ مکے میں کب نازل ہوا ہے؟ فرمایا عام الحزن نازل ہوا ہے. عام الحزن یعنی غم کا سال. کس سال کو حضرت کی زندگی میں غم کا سال کہا جاتا ہے؟ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل. یہ دونوں ہستیوں کا فراق حضرت نے دیکھا. یہ دونوں در واقع اہم ترین حضرت کے محافظ تھے. جیسے یہ ہٹے قریش، آپ کی قوم کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا کہ جس کی بنا پر آہستہ آہستہ مدینہ جانے کے اسباب کی فراہمی ہوئی. وہ جو عقبہ اولا عقبہ ثانیہ مدینہ سے پہلے ابتدائی طور پہ کچھ لوگوں کا آنا، پھر ایک اور بڑی تعداد میں ڈیلیگیشن کا آنا، اور حضرت آہستہ آہستہ مدینہ کی جانب جو ہے وہ کیا ہے جا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، عام الحزن ان دو ہستیوں کا فراق، قریش کے مظالم، سورہ یوسف کا نزول. کیا رابطہ ہے؟ اے حبیب، دیکھیں یہ پورے سورے کا سینٹرل آئیڈیا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. اے حبیب، تم نے چاہنے والوں کا فراق دیکھا، ہم تمہیں اپنے اس بندے کا ذکر بیان کیے دے رہے ہیں کہ جسے اس کے محبوب ترین باپ سے جدا کیا گیا جا رہا ہے. اے حبیب، تم قریش کے مظالم دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں اپنے اس بندے کا ذکر سنائے دے رہے ہیں کہ جو بھائیوں کے ہاتھوں مورد ظلم و ستم قرار پا رہا ہے. لیکن اس سورے کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. شعار یوسف، آپ لوگوں کے ہاتھ میں قلم و کاغذ نہیں ہے، حتی موبائل کے استعمال سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا کہیں اور ہیں، لیکن خدا را اسے اپنے پاس لکھ لیجئے. یہ آئندہ سال کی آیتیں لیکن بہت کام آئیں گی. یہ 3 آیتیں عزیزو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. سینٹرل آئیڈیا اس سورے کا، سخت ترین زمانہ ہے حضرت پر، حضرت یوسف سنا سنا کر اپنے حبیب کو رب دلاسا دے رہا ہے، ہمت بنا رہا ہے. اے حبیب، اپنے محبوب یعقوب کا فراق دیکھا، اپنے محبوب محسن ہستیوں کا فراق دیکھا، یوسف نے بھی فراق دیکھا تھا. قریش کے سخت ترین مظالم، یوسف پر اس کے بھائیوں نے ظلم و ستم کیا. لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور سرپرستی پروردگار کے زیر سایہ قدم آگے بڑھاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. جو حضرت یوسف کا سلوگن ہے عزیزوں، اسے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 90، من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر و استقامت کے ساتھ رہے گا، اللہ اچھے کام بجا لانے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ حضرت یوسف کا سلوگن ہے. یہ کب کہا تھا؟ جب بھائیوں نے کہا تو ہی یوسف ہے، آپ ہی یوسف ہیں. کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. اور پھر اس موقع پر فرمایا من یتق ویصبر. پڑھیے میرے ساتھ، یاد کر لیں عزیزوں. حافظہ کیسا ہے آپ کا؟ ہاں نہیں ایسے نہیں، ذرا قرآن تو آپ نے آج لائے نہیں، انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. خود قرآن کریم دیکھنے کا بھی ثواب ہے. مل کر ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 90. دیکھیں میں نے انہو نہیں پڑھا ہے، آپ نے ایک واو بڑھا دیا تھا، واو نہیں ہے، میں اسی لیے دوبارہ دیکھنے گیا تھا. من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. 3 مرتبہ اسے میرے ساتھ پڑھیں. تھوڑا اپنے حافظے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں عزیزو.
اس حافظے کا سب سے بڑا پرابلم یہ سوشل میڈیا ہے. اس دماغ میں اتنا جو ہے وہ کیا ہے کچرا بھرا ہوا ہے کہ حافظہ بالکل ختم ہو چکا ہے, بالکل ختم ہو چکا ہے. لہذا حافظے کو مانگیے پروردگار متعال سے کہ ہمارے حافظے میں بہتری آ جائے. من یتق ویصبر, پڑھیے میرے ساتھ, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور آہستہ پڑھو, من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ قواعد والے قرات والے مجھے پہ اشکال نہ کریں, ان کی طرح بھی پڑھ دوں ایک مرتبہ. من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہے کسی کوئی بھائی جس نے یاد کر لیا آپ کے علاوہ؟ آپ کو آدھی پہلے سے یاد تھی. جی میرے بھائی, جو شخص تقوی اختیار کرے گا, جاتے ہوئے کہ یہ کام کریں. ہمارے یہاں حوزے میں ایک اور کام ہوتا ہے مباحثہ, ڈسکشن, آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے. میں آیت تمہیں سناؤں گا, تم آیت مجھے سناؤ, ہم نے آیت یاد کرنی. من یتق ویصبر اپنے گھر میں لگائیں, ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی تختیاں لگی ہوئی ہیں, تختی بنائیں. من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بنی نوع انسان کو پیغام, اپنے حبیب کو پیغام دیا, رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو پیغام. ظاہری اسباب ہم نے بنائے ہیں, ہم مسبب الاسباب ہیں. اگر ظاہری طور پر یہ دنیا تمہارے برخلاف آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اب صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. سگے بھائی ظلم و ستم کر رہے ہیں. فرمایا خدا ہے, من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اقتدار اور جسے کہہ سکتے ہیں حکومت کے نشے میں مست زلیخا تہمت بھی لگا رہی ہے اور قید خانے میں بھی ڈال رہی ہے. ظاہری اعتبار سے کوئی سبب نہیں ہے کہ جو قید خانے سے نکالے. پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے, ہاں اے میرے بندے, یہ لوگ جن راستوں سے تمہیں عزت سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہم انہی راستوں سے تمہیں صاحب عزت بنانے والے ہیں. محمد وآل محمد. ذمہ داری ادا کرو گے, فإن اللہ اجر المحسنین. ابراہیم تمہارا کام ہے بتوں کو توڑنا, آگ کو ہم تمہارے. ایک جید عالم دین ہے, انہوں نے انبیاء کے سلسلے میں بہت سارے اچھے خوبصورت لیکچرز دیے. جب کبھی کسی نبی کے سیرت کو بیان کرتے تھے تو ابتدا ہی میں کہتے تھے ہم اسی نبی کو خدا کی بارگاہ میں, اس کے رسول کی بارگاہ میں, آل البیت کی بارگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے. جیسے زمانے کے نشیب و فراز میں آپ نے استقامت کے ساتھ قدم رکھا اور خدا نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا, آپ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اس دعا کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, سورہ یوسف آیت نمبر 101. من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. انسان کا کام ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور پھر اس ذمہ داری کی بجاوری میں کوتاہی نہ کرے. پروردگار متعال حتماً میرا اور آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. سورہ یوسف کا یہ پیغام حضرت کو مدینہ میں آ کر کس طرح سے پروردگار متعال نے فتوحات سے نوازا, کس طرح سے فتح مکہ اور 23 سالہ عرصے میں کس طرح سے اسلام کی شان و شوکت. آج بھی اگر مسلمان اس سلسلے میں کوشش کریں گے تو اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے اور دشمن کے ظلم و ستم سے انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال ہم سب کو نجات عطا فرمائے گا اور مولا آقا کے ظہور کے اسباب میں تعجیل کی فراہمی فرمائے گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. شب جمعہ عزیزو, شب زیارت سید الشہداء. اگر یہ ماہ 30 دنوں پر مشتمل ہو تو اس ماہ میں پروردگار متعال مجھے اور آپ کو 5 شب جمعہ عطا کرنے والا. جس طرح سے یہ مہینہ دیگر مہینوں پر ویسے فضیلت رکھتا ہے جیسے اہل بیت دیگر لوگوں پر, شب جمعہ اور جمعے کا دن عزیزو بقیہ مہینے کے جمعوں پر ویسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے حضرت دیگر رسولوں پر فضیلت رکھتے. جہاں قرآن سے اپنی قربت میں اضافہ کیجئے وہاں سید الشہداء سے شب جمعہ خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب آپ نے کل گزاری, فرمایا سید الشہداء کو فراموش نہ کرو.
لہذا توجہ کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. انشاءاللہ کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین. فرمایا میں قتیل العبرہ ہوں، لا یذکرنی مؤمن الا بکا. مومن میرا ذکر نہیں کرتا مگر اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. سید الشہداء کی بارگاہ میں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں سید الشہداء کے علی بیٹے عزیزو، ہر سید الشہداء کا علی بیٹا باب الحوائج ہے. خصوصیت سے عزیزو جس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں، ننھا ششمہ باب الحوائج کا واسطہ انشاءاللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں، حضرت یوسف کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ آج ماہ مبارک رمضان کی اس دوسری شب میں ہم پر کرم فرمائیے اور اس باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو منقلب کر دیجئے. واقعی زمانے کا امام ان ظلم و ستم کو دیکھ کر کتنا روتا ہوگا. عزیزوں میں ایک صفت اس ننھے ششماہی کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بس بہت زیادہ بیان نہیں، مختصر عزیزوں. سید ابن طاؤس کتاب شریف لحوف میں فرماتے ہیں فرما ہو، اس لعین نے تیر چلایا، فوقع فی نہرے، بچے کے گلے پر آ کر وہ تیر لگا، فذبحہ، حضرت علی اصغر باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گئے. عربی میں تعبیر کیا ہے؟ فذبحہ. ذبح کی تعبیر کہاں استعمال کی جاتی ہے عزیزو؟ جب جسم میں رمق ہو اور سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، بچہ باپ کے ہاتھوں میں. ہاں میں کہوں گا اے شہزادہ علی اصغر، یہ صفت کربلا میں یا آپ میں پائی جاتی ہے یا آپ کے بابا کے لیے پائی جاتی ہے. میرا 8واں امام کچھ ایسے گریا کرتا ہے، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اے رونے والے اگر تو رونا چاہتا ہے حسین ابن علی پر گریا کر، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش. ارے حسین کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے کسی بے زباں کو ذبح کیا جاتا ہے جسم میں جان تھی. سر جدا ہو رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، قد قتل الحسین بکربلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس دعا کو عزیزوں جو کہ اجتماعی دعا ہے، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سب مل کر میرے ساتھ الہی آمین کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اغز دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفاقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا رحم.